السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور اس سلسلہ ہمارے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا جو الحمدللہ سورۃ یاسین تک پہنچ چکا ہے. کل ہم نے 12 آیات مکمل کی تھی. آیت 13 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَاضْرِبْ اور بیان کریں آپ لہم ان کے لیے مثلاً مثال اصحاب القریاتی بستی والے اذ جب جاء ان کے پاس آئے المرسلون رسول. اب انہیں اس بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے تھے. اصحاب القریہ اور مرد حق گو، یہ بستی کون سی تھی اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد روم میں واقع انطاکیہ شہر ہے. پھر اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ یہ رسول بلا واسطہ رسول تھے یا بالواسطہ رسول مبلغ تھے. بعض کہتے ہیں یہ مبلغ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے، اور بعض کہتے ہیں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے. قرآن کے بیان سے سرسری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلا واسطہ اللہ کے رسول تھے. اور اگر یہی بات ہو تو ان کا زمانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہونا چاہیے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ کے بعد رسول اللہ کی بعثت تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوا. اور بستی کے نام کے تعین یا رسول اللہ کے بالواسطہ ہونے کی تعین کی کوئی مقصود بالذات چیز بھی کوئی نہیں کہ اس کی تحقیق ضروری ہو. مقصود بالذات چیز تو کفار مکہ کو سمجھانا ہے، کیونکہ کفار مکہ اور اس کے بستی والوں کے حالات میں بہت سی باتوں میں مماثلت پائی جاتی ہے. تو پھر یہ اصحاب القریہ یہ کون تھے، کون سی جگہ تھی، کون سے رسول تھے، ہمیں اس کی ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ذات زیادہ بہتر جانتی ہے. کیونکہ حدیث سے بھی نہیں کوئی کوئی ایکسپلینیشن ملی اس کے اکارڈنگلی. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجے انہیں من کی طرف اثنین دو فکذبہما تو انہوں نے جھٹلایا انہیں. فعززنا پھر ہم نے تقویت دی بثالث تیسرے سے. فقالوا پس انہوں نے کہا انا بے شک الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. پھر ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے ایک تیسرے رسول سے انہیں تقویت دی، تب ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. قریش بھی رسول اللہ کو یہ کچھ کہتے تھے کہ تم بھی ہمارے جیسے ہی بشر ہو، آخر تم میں ہم سے بڑھ کر وہ کون سی خوبی ہے جو اللہ نے تمہیں ہی نبوت کے لیے منتخب کیا. اور ایسا اعتراض ہے جو ہر نبی کے منکر اپنے نبی کے متعلق کرتے آئے ہیں. گویا نبوت کے متعلق جاہلی تصور یہ ہے کہ جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا. اس کے عین برعکس دوسرا جاہلی تصور یہ ہے کہ جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا. حالانکہ قرآن پاک میں انبیاء کو بشر بھی ثابت کرتا ہے اور رسول بھی. قالوا وہ بولے ما انتم تم نہیں ہو الا مگر محض بشر آدمی مثلنا ہمارے جیسے. وما اور نہیں انزل اتارا الرحمن نے اللہ من شیء کچھ ان انتم نہیں تم الا مگر محض ہو تکذبون جھوٹ بولتے ہو. وہ کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا بلکہ تم تو محض جھوٹ بولتے ہو. قریش مکہ بھی آپ کو الزام دیتے تھے کہ جو کلام یہ پیش کرتا ہے وہ خود ہی تصنیف کر کے اللہ کے نام کو منسوب کر دیتا ہے. نعوذ باللہ. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. وہ کہنے لگے ہمارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. قالوا وہ کہنے لگے انا تطیرنا ہم نے منوس پایا بکم تمہیں لئن اگر لم تنتہو تم باز نہ آئے لنرجمنکم ضرور ہم سنگسار کر دیں گے تمہیں ولا یمسنکم اور ضرور پہنچے گا تمہیں منا ہم سے عذاب علیم دردناک عذاب. وہ کہنے لگے یعنی کہ اصحاب القریہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک سزا ملے گی. انبیاء کی دعوت پر کافروں کو کیا مصیبت پڑتی ہے؟ منکرین حق کو جھنجھوڑنے کے لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چھوٹے موٹے عذاب یا سختیاں بطور تنبیہ نازل ہوا کرتی ہیں. اگر ایسا کوئی عذاب نہ بھی ہے تو بھی ایک بات کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے. نبی جب دعوت دیتا ہے تو کچھ اس کی دعوت پر لبائی کہتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں. اس طرح 2 فریق بن جاتے ہیں جن کی آپس میں ٹھن جاتی ہے. ایک آدمی اگر ایماندار ہے تو اس کا رشتہ دار کافر ہوتے ہیں. منکرین حق کے لیے یہ الگ مصیبت بن جاتی ہے. بہرحال عذاب کی صورت ہو یا ایسی تفریق کی، منکرین حق اس کا الزام رسولوں پر دھرتے ہیں اور کہتے تھے کہ جب سے تم آئے ہو ہمیں یہ مصیبت پڑ گئی ہے اور یہ تمہاری نحوست کا نتیجہ، ورنہ ہم سب مل جل کر اچھے خاصے آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے. کافر قوم کی دھمکی. ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو محض ایسی دھمکی دی تھی جبکہ یہ کفار مکہ نے کئی بار آپ کو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی جان سے مارنے کی کوششیں کی تھیں اور سازشیں کی تھیں.
قالو انہوں نے کہا طائرکم تمہاری نحوست معاکم تمہارے ساتھ ان کیا ذکرتم سمجھائے گئے بلکہ انتم تم قوم لوگ مسرفون حد سے بڑھنے والے. وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا تم اسے نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم تو حد سے ہی گزرے ہوئے لوگ ہو. یعنی تمہاری نحوست کی اصل وجہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، لہذا تم اللہ کی طرف سے معذور تھے. اب ہم نے اگر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو تم نے اس سے سرتابی کی اور اکڑ بیٹھے ہو. اس کی پاداش میں تمہیں اللہ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے، اور یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی نحوست ہے کہ کہیں باہر سے نہیں آئی. یعنی تمہارا انداز فکر اس قدر بگڑ چکا ہے کہ جو لوگ تمہارے خیر خواہ ہیں، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کو تم جان سے مار ڈالنے یا تکلیفیں پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہو. اور اللہ کی نافرمانی پہ اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو اس کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہراتے ہو. کچھ انصاف کی بات کرو، تم تو عقل اور آدمیت کے سب حدیں پھاند گئے ہو. وجاب اور آیا من سے اقصا پرلا سرا المدینہ تیر شہر رجل ایک آدمی یا سا دوڑتا ہوا قالا اس نے کہا یا قومی ہے میری قوم اتبعوا تم پیروی کرو اور مرسلین رسولوں کی. اس وقت شہر کے پڑھنے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی اختیار کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان رسولوں ان کی قوم میں جو مکالمہ اوپر مذکور ہوا ہے وہ کوئی چند دنوں پر مشتمل نہیں بلکہ کئی سالوں کی مدت پر محیط تھا، اور رسولوں کی دعوت اور ان کے انکار اور دھمکیوں کا چرچا اس شہر کے علاوہ ارد گرد کے مضافات میں بھی پھیل چکا تھا. چنانچہ ان مسافات میں سے ایک صالح مرد جس کا نام حبیب بتایا جاتا ہے نے جب یہ سنا کہ شہر والے اپنے رسولوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور مبادہ وہ کوئی ایسی حرکت کر نہ بیٹھے تو ان سے برداشت نہ ہو سکا. وہ خود ایک عبادت گزار انسان تھا، وہ اپنے ہاتھوں کی حلال کمائی کھاتا تھا اور اچھی شہرت رکھتا تھا. یہ باتیں سنتے ہی دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائے کہ وہ ان رسولوں کی مخالفت سے باز آ جائیں. اتبعوا تم پیروی کرو من جو لا یسألکم تم سے نہیں مانگتے اجرن کوئی اجر وہم اور وہ مہتدون ہدایت یافتہ، ایسے رسولوں کی جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور خود تو وہ راہ راست پر ہیں. اس مرد حق گو نے اصحاب قریہ کو کیا کیا باتیں سمجھائیں. اس صالح مرد نے قوم کے پاس آ کر انہیں 2 باتیں سمجھائیں. ایک یہ کہ رسول جو تعلیم پیش کرتے ہیں پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت بھی تم سے بہت بلند ہے. دوسرے جو کچھ وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں اس پر نہ تو تم سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں اور نہ اس کام سے ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد وابستہ ہے، اور جو وہ بات کہتے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے کہتے ہیں. لہٰذا ایسے بے لوث مخلصوں کی بات تمہیں ضرور مان لینی چاہیے بلکہ ان کی قدر کرنی چاہیے. وما لیا اور کیا ہوا لیا مجھے لا عبد میں نہ عبادت کروں اللہ وہ جس نے فطرانی پیدا کیا مجھے و الیہ اور اس کی طرف ترجعون تم لوٹ جاؤ گے. اور میں اس ہستی کی کیوں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. تیسری بات جو مرد صالح نے سمجھائی اس میں قوم کو مخاطب نہیں کیا تاکہ وہ چڑ نہ جائیں بلکہ اسے اپنی ذات سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عبادت کے مستحق وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اس لیے میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں. اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم نے اپنا حاجت روا قرار دے رکھا ہے اس کا میرے پیدا کرنے اور رزق دینے میں کچھ حصہ ہی نہیں، تو آخر میں انہیں کیوں پکاروں اور کیوں ان کی عبادت کروں. چوتھی بات ان کے انجام سے متعلق انہیں سمجھائی کہ آخر تم سب نے مرنا ہے، تم سب کی روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، تمہیں اسی ہستی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کی بندگی کی دعوت پر آج تمہیں اعتراض ہے اور جو تمہیں یہ بات سمجھائے ان کے در پہ حاضر ہو جاتے ہو. پھر تم خود ہی سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے. اتخذو کیا میں بنا لوں من دونی اس کے سوا آلہاتن ایسے معبود ان اگر یریدنا وہ چاہے الرحمن اللہ بزر ان کو نقصان لا تغنی عنی نہ کام آئے میرے شفاعتہم کس کی سفارش شیئا کچھ بھی ولا ینقذون اور نہ چھڑا سکیں گے وہ مجھے. کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آئے اور نہ ہی وہ خود مجھے چھڑا سکیں. پانچویں بات اس نے یہ سمجھائی کہ میں ایسے مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی کا ہرگز قائل نہیں کہ اگر میرا پروردگار مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو ان میں نہ تو اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں مجھے اس تکلیف سے بچا سکیں اور نہ یہ کر سکتے ہوں کہ اللہ سے سفارش کر کے مجھے اس مشکل سے نجات دلا سکیں. یہ بات وہ کہہ تو اپنے آپ سے رہا تھا مگر بمصادق گفتہ آیت در حدیث دیگرہ سنا سب کچھ قوم کو رہا تھا. تمہیں اس طرح کے بے بس اور بے اختیار چیزوں کو ہرگز معبود نہ بنانا چاہیے اور یہی ابو ایوب کفار مکہ میں پائے جاتے تھے. انی ذل فی ضلال مبین تب تو میں یقیناً سری گمراہی میں جا پڑا. انی آمنت بربکم فاسمعون
میں تو بلا شبہ تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، تم میری بات توجہ سے سنو اور مان لو۔ اپنے ایمان کا برملا اعلان۔ یہ باتیں سمجھانے کے بعد اس نے کافروں کے بھرے مجمع میں پوری جرأت کے ساتھ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور اعلان میں بھی اس انداز میں کیا کہ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان لا چکا، یعنی جیسے وہ میرا پروردگار ہے ویسے تمہارا بھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا کر غلطی نہیں کر رہا بلکہ تم ایمان نہ لا کر غلطی کر رہے ہو۔ قلعہ دخول الجنہ، آخر جب اسے قتل کر دیا گیا تو اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو وہ کہنے لگا کاش میری قوم کا علم ہو جاتا۔ مرد حق گو کی شہادت۔ رسولوں کی دعوت پر تو یہ لوگ محض دھمکیاں دے رہے تھے، اور شاید ڈرتے بھی ہوں کہ اگر فی الواقع رسول ہوں تو ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، مگر جب اس مرد حق گو نے ناصحانہ انداز میں ان کے معبودوں کے سب خامیاں ان پر واضح کر دیں تو اس نے انہوں نے اپنی اور اپنی معبودوں کی توہین اور ان کی شان میں گستاخی سمجھ کر اسے فوراً قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے ساتھ اسے فرشتوں نے یہ خوشخبری سنا دی کہ جنت تمہاری منتظر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں شہید تھا، اس نے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان دی تھی، اور شہداء کے متعلق قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ شہید براہ راست جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں چہچہاتی پھرتی ہیں۔ آیت نمبر 26 ہم نے مکمل کر لیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔